بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور اچھی خبریں ہیں پاکستان کے حق میں، اور ظاہر ہے ہمارا دشمن ہمارا پڑوسی ہے، اس کے لیے اچھی نہیں ہے. اور چین اور پاکستان کا جو ایک کمبینیشن بن گیا ہے اقتصادی میدان میں بھی اور تجارتی میدان میں بھی، اور پھر جو دفاعی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اس میں بھی، یہ دونوں جو کمبینیشن ہے یہ انڈیا کو یہ ناکوں چنے چبوا رہا ہے، اور انڈیا کو ہر میدان میں شکست ہو رہی ہے باقاعدہ طور پہ. اور انڈیا کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کرے کیا، سوائے اس کے کہ وہ ایک انتہائی کیا کہنا چاہیے غیر انسانی حرکتوں پہ اترا ہوا ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب اس ریجن میں ایک گیم آپ کو پتہ ہے، ایک پلان چل رہا ہے، اور اس پلان کے مطابق انڈیا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ امریکہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، اور امریکہ بھی اس کو ہمت دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہو نہیں پا رہا. کچھ چیزیں ہوئی ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس، وہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن انڈیا کا پہلے تو ایک بتا دوں کہ افغانستان کے معاملے میں سن لیں کہ افغانستان کے معاملے میں اس نے کانفرنس بلائی تھی، اور اس میں پاکستان نے تو پہلے ہی انکار کر دیا تھا. اب چائنا نے بھی انکار کر دیا ہے، اور چائنا نے بھارت کی میزبانی میں افغانستان سے متعلق مذاکرات میں شرکت سے صاف انکار کر دیا. اور خاص طور پہ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ فی الحال ان میں بیجنگ جو ہے وہ شرکت نہیں کر سکتا، اس کا شیڈول اور بہت ہی ٹائٹ ہے، لہٰذا اللہ حافظ. اور انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بھی بھارت کو اپنا جواب دے چکے ہیں اور اب پھر جواب دے رہے ہیں کہ ہم شریک نہیں ہوں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 7 ممالک نے ان میں مذاکرات میں شرکت کی تصدیق کی ہے، لیکن پاکستان اور چائنا 2 اہم ملک وہ اس میں نہیں ہو جا رہے. ایران ہوگا، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان یہ جائیں گے. اور روس بھی اس لیے جائے گا کہ ذرا نظر رکھی جائے کہ انڈیا کے ارادے کیا ہیں اور واشنگٹن سے ان کو کیا چٹائی ہے، جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ یہ مذاکرات کے لیے سب کے لیے ایک میزبانی کر رہا ہے، کیونکہ افغانستان میں وہ بالکل زیرو ہو چکا ہے، اور نہ ہی نئی افغان حکومت کے ساتھ اس کے معاملات کوئی بہتر ہوئے ہیں. جبکہ دوسری جانب جو ہے پاکستان میں جو کانفرنس ہو رہی ہے وہ ہے ٹرائیکا پلس اجلاس ہو رہا ہے اسلام آباد میں افغانستان سے متعلق. اس میں روس بھی شریک ہو رہا ہے. روس، چین اور امریکہ تینوں جناب اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی ان کو خاص طور پہ مدعو کیا گیا ہے. تو یہ ٹرائیکا پلس کا جو اجلاس ہو رہا ہے 11 نومبر جمعرات کو، اس میں امریکہ، روس، چائنا، پاکستان اور افغانستان یہ شریک ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو نئی صف بندی ہو رہی ہے اس میں اب یہ لوگ شریک ہیں. اس میں روس کے جو امریکہ کے خصوصی جو سلامتی افغانستان کے متعلق خصوصی نمائندے ہیں وہ شریک ہوں گے. اس طریقے سے جبکہ امیر خان متقی تو وزیر خارجہ ہوں گے، وزیر خارجہ ہمارے شاہ محمود قریشی بھی ہوں گے، ہوسٹ کریں گے. اور ٹرائیکا پلس میں پاکستان کی نمائندگی محمد صادق خان کریں گے، اور چین کے خصوصی نمائندہ جو ہیں یوی یونگ وہ آئیں گے، روس کے نمائندہ خصوصی ضمیر کابلوس آئیں گے، اور اسی طریقے سے امریکہ کے بھی خصوصی سلامتی کے جو ہیں جی نمائندے وہ شرکت کریں گے. تو یہ ایک اسلام آباد کا ایونٹ ہے اور دلی کا. اس پہ آپ خود سوچیں کہ اندازہ لگائیں کہ کون کس کو کتنی اہمیت مل رہی ہے. اب ایک اور بھارت پہ مصیبت آن پڑی ہے، اور وہ ہے کہ بھارت میں ایک نیا وائرس آ گیا ہے کورونا کا، کووڈ کا. اس کو زکا وائرس کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس سے بھارت میں دوبارہ تباہی مچنے والی ہے، بلکہ مچ چکی ہے. اور یہ ریاست اتر پردیش کے شہر کانپور میں یہ وائرس کی تصدیق ہے، اور ان میں ابتدائی طور پر 90 افراد زکا وائرس کا شکار ہیں،
اور 17 بچے بھی شامل ہیں، اور دیگر بھارتی ریاستوں میں بھی یہ رپورٹ ہو چکا ہے، اور اتر پردیش میں پہلی بار یہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اور 23 اکتوبر سے لے کے اب تک صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، اور اب بھارتی محکمہ صحت نے ایمرجنسی نافذ کی ہے، اور گھر گھر جا کر ٹیسٹنگ اور سرویلنس شروع کی ہے، اور اس کے علاوہ اس سے پریگننٹ جو خواتین ہیں وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں، اور بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں جو کہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے۔ یہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم تو یہی کہیں گے جی، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے، اور اس وائرس کی جو علامات ہیں جی، بخار ہے، آشوب چشم ہے، سر درد ہے، اور ابھی تک کوئی بھی ویکسین جو کہ کووڈ کے لیے آ چکی ہے وہ اس پہ اثر انداز نہیں ہو رہی، اس پہ اثر نہیں کر رہی۔ اب ایک اور کام کیا ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں کیا ہے۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں کئی علاقوں میں دوبارہ کرفیو لگا دیا، اور یہ 10 دن کا کرفیو لگایا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ایک تو حالات کافی گمبھیر ہوتے جا رہے تھے، دوسری جو وجہ بنی ہے اس میں یہ ہے کہ جو پاکستان کی جیت کا جشن منانے والے کشمیری طلبہ تھے ان کی ابھی تک ضمانتیں نہیں ہونے دی گئیں، اور دلی سرکار کا حکم ہے عدالتوں کو کہ ان کی ضمانتیں آپ لوگوں نے نہیں لینی جنہوں نے پاکستان کی جیت پہ خوشی کا اظہار کیا تھا۔ ان کشمیری طلبہ کو، آپ کو اس کی ڈیٹیل آلریڈی معلوم ہے، اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا۔ یہ مختلف علاقوں میں، یہ انڈیا کے علاقوں میں مختلف سٹوڈنٹس کو گرفتار کیا گیا تھا، اس پہ لیدے بھی ہو رہی ہے، لیکن اچھے وکیل، تگڑے وکیل جو کہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے، یہ بھارت کے وکیل کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، اس کے باوجود ان کو ضمانتیں نہیں مل رہی اور وہ اریسٹ ہیں۔ اب آتے ہیں، یہ سارا کچھ ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کیوں ہوئی ہے؟ وہ اس لیے ہوئی ہے جی کہ چینی افواج نے بھارت کے ساتھ سرحدی علاقوں میں بڑی جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے، اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے مطابق چین نے گزشتہ ہفتے یہ بھارت کے ساتھ بڑے علاقے میں اور بڑے پیمانے پہ جنگی مشقیں کی، اور ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں، اور چینی افواج کسی بھی حملے کا، کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ مشقیں رات کے مختلف اوقات میں بھی جاری رکھی جا رہی ہیں۔ سطح سمندر سے بلند ترین علاقوں پر یہ فوجی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اور مختلف اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا، یعنی بھارت کی سرحد پہ، اور وہی سرحدی علاقے جہاں پہ آلریڈی، جس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے، ہمالیہ کی چوٹیاں کہا جاتا ہے، لداخ کہا جاتا ہے، اور جنوبی تبت کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں پہ ساری کی ساری یہ مشقیں ہو رہی ہیں، اور یہ فوجی مشقیں نہیں ہیں بلکہ بنیادی طور پہ یہ ایک جنگ کی تیاری ہے، کیونکہ اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ بھارت کو کچھ امریکہ نے اسلحہ دیا ہے اور کچھ جدید ترین سسٹم دیے ہیں، اور اس لیے جنگی بنیادوں پہ ایئر ڈیفنس سسٹم کے استعمال سمیت دیگر استعداد کار کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لایا جا رہا ہے، اور چینی فضائیہ ان سب کو ٹیسٹ کر رہی ہے اور اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہی ہے، اور چین کی فوج سٹینڈ بائی پہ ہے، ریگولر فوج جو سٹرائک کور جسے کہتے ہیں، حملہ کرنے والی فوج۔ تو یہ ایک اقدام کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بھی کافی صورتحال انڈیا کے لیے کافی پریشان کن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اگلی ہے، چین کی اروناچل پردیش کے ساتھ فوجی تعمیرات بھی مکمل کر لی ہیں انہوں نے، اور جوہری ہتھیاروں کی تربیت یافتہ فوج بھی تعینات کر دی ہے۔ یہ ہے سب سے بڑی خبر کہ چین نے اروناچل پردیش کے ساتھ فوجی تعمیرات مکمل، اور فوجی تعمیرات مکمل کرنے کے ساتھ جوہری ہتھیاروں کی تربیت یافتہ اپنی فوج جو ہے وہ بھی تعینات کر دی ہے، اور چین کی دو طرفہ جنگ کے عنوان سے
یہ امریکن کانگریس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے کہ چین نے بھارت کے ساتھ تنازعات کے پیش نظر اروناچل پردیش کی سرحد کے ساتھ ایک بڑی عسکری ترتیبات اور ایک بڑی فوجی کالونی کی تعمیر مکمل کر لی ہے، اور یہ فوجی جو بنکرز بنائے ہیں یہ ہر طرح کے جو حملوں سے محفوظ رہیں گے جی، اور ان پہ چھوٹے موٹے کیا اچھے خاصے بڑے حملے بھی اثر انداز نہیں ہو سکیں گے۔ یہ کافی ایک تو زیر زمین ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو میٹیریل استعمال کیا گیا وہ بھی ایسا ہے، اور بھارت کے ساتھ سرحد پر جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی تربیت یافتہ پیپلز لبریشن آرمی راکٹ فورس بھی تعینات کر دی گئی ہے، جو کہ چین نے اپنی افواج کو جدید خطوط پر جب استوار کیا تو دفاعی بجٹ میں بھی اس میں اضافہ کر دیا، اور اس طریقے سے جو امریکی وزارت دفاع ہے انہوں نے بھی یہ رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے امریکی کانگریس میں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارا جو پارٹنر ہے، ہمارا جو فرنٹ مین ہے ساؤتھ ایشیا میں انڈیا، وہ کافی مشکلات کا شکار ہے، اور چین کے حریف ممالک انتہائی تشویش کا باعث بن سکتے ہیں۔ چین اور چین کے حریف ممالک کے لیے چینی افواج چین کے حریف ممالک کے لیے انتہائی تشویش کا باعث بن سکتی ہے، اور چین کا $225 ارب کا دفاعی بجٹ 2012 کے مقابلے میں 10 دگنا ہے، اور یہ اقدامات صرف جنگی صورتحال میں ہی کیے جا سکتے ہیں۔ پینٹاگون بھی اس رپورٹ کی تصدیق کر رہا ہے، اور اس نے بھی بتا دیا ہے کہ یہ بڑی بڑی جو فوجی تنصیبات قائم کی گئی ہیں اور وہاں پہ انسٹالیشن کی گئی ہے، تو لہٰذا اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکی رپورٹ کے مطابق پیپلز لبریشن آرمی PLARF کو جدید طیاروں اور ہائپر سونک میزائلوں سے لیس کر کے ان کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں، اور امریکی رپورٹ میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اس فورس کے اہلکار بھی بھارت کے ساتھ سرحد پر تعینات ہیں، اور یہ عوامل واضح طور پر چین کی جنگی تیاریوں کی عکاسی کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ یہیں تک نہیں ہے، بلکہ چین نے ایک اور کام بھی کیا ہے، اور چین نے فوجی سرگرمیاں تائیوان کے ساتھ جو بندرگاہیں ہیں اور سمندری حدود ہیں اس میں بھی بڑھا دی گئی ہیں، اور اب تائیوان یہ کہہ رہا ہے کہ چین نے نہ صرف فوجی سرگرمیاں بڑھائی ہیں بلکہ بندرگاہوں اور ایئرپورٹس کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے، جس سے تائیوان کافی خوف و ہراس میں مبتلا ہے، اور چینی فضائیہ کی جانب سے فضائی حدود میں جنگی پروازیں بھی باعث تشویش ہیں۔ تو یہ چائنا جو ہے کافی اگریسولی کر رہا ہے